جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میرے شوہر کسی دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے۔ شادی کے فوراً بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ شادی کے بعد جب میں وہاں گئی تو میرے شوہر، میرے دیور اور میں، ہم 3 لوگ رہتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ یہ میرے شوہر کے اور دیور کے آنے کا وقت تھا۔ یہ وقت کوئی عصر سے مغرب کے درمیان کا تھا۔ میں اپنے شوہر اور دیور کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک کچن کے ساتھ موجود سیڑھیوں سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ میں اسے ایسے دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا کہ اچھا یہ تم ہو۔ پھر میں نے اس بلی کو 1 کپ دودھ کا ڈال کے دیا۔ اس نے دودھ پیا اور چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر اسی وقت آئی۔ میں نے پھر اسے دودھ نکال کر دیا۔ اگلے دن جب وہ آئی تب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 بلیاں اور تھیں۔ میں نے پھر سے 1 کپ اسے دودھ ڈال کر دیا۔ اس سے اگلے دن 3 کے بجائے 5 بلیاں ہو گئیں۔ تو میں نے اسے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو تمہیں میں اکیلی کو دودھ ڈالتی تھی، اب تم اپنے ساتھ اپنی سہیلیاں بھی لے آئی ہو۔ میرے پاس اتنا دودھ نہیں ہے اب۔ میری بات سن کر بلی نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے اسے میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ پھر اگلے 2-4 دن میں نے انتظار کیا لیکن بلیاں نہیں آئیں۔ اب مجھے اندر ہی اندر سے دکھ ہونے لگا کہ میں نے اسے ایسا کیوں کہا۔ اب میں 1 کپ دودھ کا سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی تھی اور آواز دے کر کہتی تھی کہ اسے پی لو۔ وہ نہ جانے کب آتی اور دودھ پی جاتی۔ ایک دن میں نے کپ رکھتے ہوئے کہا میں معافی چاہتی ہوں، اب تم میرے سامنے آ جایا کرو، میں نے تم سے مذاق کیا تھا۔ اس سے اگلے دن وہ میرے سامنے آ گئی اور جب میں نے دیکھا تو اب کی بار 5 بلیاں نہیں تھیں بلکہ میری ساری سیڑھیاں بلیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر یکدم سی ہو کر رہ گئی، پر میں چپ رہی کیونکہ وہ میرے کہنے پر ہی آئی تھی۔ میں نے اب کی بار ذرا ڈر کر 1 کپ کے بجائے 1 پاؤ دودھ ڈال کر کہا میں اس سے زیادہ تم کو دودھ نہیں دے سکتی۔ بلی نے میری بات سن لی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 1 پاؤ دودھ وہ ساری کی ساری بلیاں پی گئیں اور ان کا دورانیہ 5 سے 7 یا 10 منٹ کا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میں بلیوں کی عادی بن گئی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کی سالگرہ تھی۔ میری نند نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم بھائی کی سالگرہ منائیں گے۔ ہم سب مان گئے۔ میرے سسرال والے سب اس دن میرے گھر آ رہے تھے اور میرے اپنے امی ابو اور بہن بھائی بھی سب آ رہے تھے۔ میں اس دن بہت ہی زیادہ مصروف تھی کھانا وغیرہ بنانے میں اور مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بلیاں اپنے وقت پر پھر سے آئیں۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، مجھے ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی 30 سیکنڈ جب میں نے ان پر دھیان نہیں دیا تو وہ بلی زور سے چیخنا شروع ہو گئی۔ میری توجہ بلی کی طرف ہوئی۔ میں نے بلی کو کہا اچھا میں تمہیں دودھ ڈالتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی اور دودھ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ بلی اتنی زور سے چلائی کہ اس کی آواز اتنی بھیانک تھی، میں اس کی آواز سن کر ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز کان کو پھاڑ دینے والی تھی۔ میں نے خود پر قابو کیا اور کہا کہ بس بلی ہی تو ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ہمت کر کے ان کو دودھ ڈالا اور ڈالتے ہوئے کہا کہ میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، میں نے آج بہت سارا کام کیا ہے، کاش تم لوگ انسان ہوتے تو میں تم سے گھر کا کچھ کام کروا لیتی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ بلی کی آواز مسلسل میرے کانوں میں گونجتی جا رہی تھی، لیکن اب یہ آہستہ آواز تھی۔ اب میرے گھر مہمان آنے لگ گئے، کھانا تیار تھا، ہم نے سالگرہ منائی اور تھک کر سب سو گئے تھے۔ میں جب سو کر صبح اٹھی تو میرا کچن بالکل صاف ستھرا تھا، مطلب سارے برتن دھلے ہوئے تھے اور گھر کا صحن بھی صاف ستھرا تھا اور کچن بھی صاف تھا جہاں رات کو ہم نے اتنا گند ڈالا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے سب سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ سب نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ میں جب بھی کسی سے پوچھتی کہ یہ تم نے کیا ہے تبھی میرے کانوں میں ان بلیوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا، پھر دوپہر کا کھانا۔ آہستہ آہستہ مہمان چلے گئے۔ میں اس دن بھی بہت تھکی ہوئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور نے چھٹی کی تھی۔ میں جلد ہی سو گئی۔ جب سو کر اٹھی تو گھر پھر صاف ستھرا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اب پھر سے میرے کان میں بلی کی آواز گونجی۔
अगले दिन असर के वक्त जब वो बिल्लियाँ आईं तो मैंने इन्हें बताया कि तुमने ये सारा काम किया था, तो इसने सर हाँ में हिलाया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने कहा क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। अब मैं इनको जान चुकी थी कि ये कौन है। ये आम बिल्लियाँ नहीं हैं। अब रोज़ रोज़ इनके ये काम करने की ताकत बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदर ही अंदर से डरती गई। अब मुझे इन बिल्लियों से वहशत आने लगी थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी और इस बिल्ली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं अनकरीब पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो बिल्लियाँ नहीं हैं और यही बात मुझे सारा दिन सताती रहती थी। एक दिन मैंने दोबारा से इन बिल्लियों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा अब दोबारा मत आना, वरना तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे कानों में अभी तक तुम्हारी चीख की आवाज़ें गूंजती हैं। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत आती है। तब से आज तक मैंने इनको नहीं देखा। हाँ, लेकिन कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ, और मेरे किचन से रोज़ एक पाव दूध आज भी गायब हो जाता है, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि वो हमारे घर आई थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।